اپنے گھروں سے ارادہ کر کے چلے۔ آج کی رات ایک عظیم الشان رات ہے۔ آج کی رات سرکار مدینہ کے نام کرنے کے لیے، آج کی رات عشق مصطفیٰ میں سرشار ہونے کے لیے، آج کی رات خداوند قدوس کی رحمت و انوار میں نہانے کے لیے اپنے گھر سے ہم چلے، لیکن یہاں آ کر وہ مقصد فوت کر رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے آپ گھر سے چلے وہ مقصد ناکام ہو رہا ہے، چونکہ آپ ابھی تک ادھر ادھر گردش میں ہیں، جہاں تہاں کھڑے ہیں۔ رحمت کے جو شامیانے تنے ہوئے ہیں، اس شامیانے سے باہر ہو کر محفل پاک کا جو فائدہ آپ کو حاصل ہونا چاہیے، صحیح معنوں میں اس فائدے سے آپ مستفیض نہیں ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آنا کامیاب ہو تو آپ شامیانے کے اندر تشریف لے آئیں۔ آئیے، مجھے وقت بہت کم دیا گیا ہے، موضوع بڑا حساس ہے۔ اس حساس موضوع پر اتنے کم وقت میں گفتگو کر لینا، یہ ہم جیسے کم فہم کے بس کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کرتا ہوں کہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ آئیے، اس سے پیشتر کہ گفت و شنید ہو، حسب دستور اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات سید السادات رفیع الدرجات صاحب کمالات بہار جمالات جان حسنات مجیب الدعوات محبوب رب اکبر شافع روز محشر ہم غریبوں کے یاور شاہ بحر بر افضل البشر صاحب انا اعطینا کل کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار ضیابار پر انوار میں عقیدت و محبت کا نذرانہ بشکل درود پاک پیش کر لیں اور باواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی زوردار آواز میں پڑھیں مولانا محمد وعلی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کے نام پر ایک بار اور اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا طبیبنا قلوبنا ملجانا معیننا غوثنا غیاثنا مغیثنا صدورنا قلوبنا شفاعنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ تخت دے نہ تاج دے نہ ملک و مال دے، نہ تخت
تخت دے نہ تاج دے نہ ملک و مال دے، نہ تخت دے نہ تاج دے نہ ملک و مال دے، ہم عاصیوں کو اے خدا عشق بلال دے۔ سبحان اللہ، ہم عاصیوں کو آمین آمین۔ اے خدا عشق بلال دے، ہم عاصیوں کو اے خدا عشق بلال دے۔ حضرات، محترم حاضرین، آپ جب محفل میں آئے ہیں تو یقیناً اس سے پہلے بھی محفلوں میں آپ کی شرکت ہوئی ہوں گی، کئی محفلوں میں آپ نے شرکتیں کی ہوں گی، اور ایک تو نہیں، اگر آپ کو شوق ہے محفلوں کی تو کئی محفلوں میں آپ کی حاضری ہوئی ہوگی۔ لیکن میں آپ سے پوچھوں کہ ذرا آپ یہ بتلا دیں کہ آداب مجلس کیا ہے؟ سرکار مدینہ کانفرنس میں آپ تشریف فرما ہے، اس مجلس میں کتنے آداب ہیں؟ کیا آپ ان آداب سے واقف ہیں؟ تو معلوم ہوگا الا ماشاء اللہ ایک یا دو۔ سبب کیا ہے؟ کہ ہمیں آداب مجلس کا پتہ نہیں۔ آئے اس مجلس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پڑھے لکھے ہوں گے، کوئی بی ایڈ ہوگا، کوئی ایم ایڈ ہوگا، کوئی MSc ہوگا، کوئی PhD ہوگا، طرح طرح کے ڈگری والے لوگ ہوں گے۔ لیکن ان تمام ڈگری والے لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ ذرا آپ یہ بتلا دیں کہ آپ کے پاس تو بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، ان ڈگریوں کے بعد ذرا آپ یہ بتلا دیں کہ آپ مومن بھی ہیں، اور جب مومن ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے اوپر قرآن کا حق کیا ہے، ہمارے اوپر قرآن کا حق کیا ہے، اور قرآن کے کتنے حقوق ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرآن کا حق کیا ہے؟ آئیے، میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ام علی قلوب اقفالها افلا یتدبرون القرآن۔ حضرات، قرآن کی اکملیت دیکھیں۔ اللہ جل شانہ جب قرآن میں کوئی خبر دیتا ہے تو کس افضل اور اکمل طریقے سے، ذرا آپ ملاحظہ کریں شان قرآن۔ قرآن نے ایک بیماری بتلائی، قرآن نے ایک بیماری بتلائی کہ دیکھو وہ بیماری کیا ہے۔ پہلے قرآن نے بیماری کو بتلائی، اس کے بعد اس بیماری کا سبب بتلایا کہ یہ بیماری کیوں ہوئی، اس کا سبب بتلایا، پھر اس کا علاج کیا ہے یہ بھی بتلایا۔ لیکن ہم آپ سے پوچھیں، اس مجلس میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو شوگر پیشنٹ ہوں گے، ان شوگر پیشنٹ سے پوچھئے کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے آپ نے علاج کرایا، کیا آپ کا یہ مرض دور ہو گیا؟ ڈاکٹروں نے کیا جواب دیا؟ تو سنیں، بڑے بڑے ڈاکٹر
جو آپ کو جواب دیں گے، بڑے بڑے سائنسداں جو آپ کو جواب دیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ سنو، اگر تم شوگر پیشنٹ ہو چکے ہو، اگر تم اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہو تو اب دوسرا کوئی اپائے نہیں ہے، تمہیں زندگی بھر یہ دوا کھانی پڑے گی، اس لیے کہ اس کا ابھی تک کوئی مکمل علاج نہیں ہوا۔ اور مکمل علاج نہیں آنے کا ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن یہ ہے کہ ابھی یہ پتہ نہیں لگ پایا کہ یہ بیماری ہوتی کس سبب سے ہے، یہ بیماری ہوتی کس سبب سے ہے، اس کے سبب کا ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ جب سبب ہی پتہ نہیں ہے تو علاج کہاں سے ملے گا؟ وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے علاج کی دوائیاں تو دی جا رہی ہیں، لیکن اس سے کامل علاج نہیں ہو سکتا۔ کامل علاج کے لیے ضروری ہے کہ بیماری کا سبب پتہ ہونا، بیماری کا سبب پتہ ہونا، اور جب تک سبب پتہ نہ ہو علاج نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کی حکمت دیکھیے کہ قرآن نے بیماری بتلائی اور اس کے ساتھ ہی اس کا سبب بتلایا۔ قرآن نے بیماری تو بتلائی، اس کے ساتھ ہی سبب بھی بتلایا کہ وہ بیماری ہوتی کیوں ہے، وہ بیماری ہوتی کیوں ہے، اس کا سبب بھی بتلایا۔ تو اب میں قرآن کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے ام علی قلوب اقفالها، وہ بیماری کیا ہے؟ دلوں میں تالے پڑ جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ دلوں میں تالے پڑ جاتے ہیں۔ تو تالے پڑ جانے کا کیا مطلب؟ آپ اکسرا کریں گے، الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے، سونوگرافی کرائیں گے تو آپ کو وہ تالا نہیں دکھے گا۔ تالا لگنے کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دلوں میں زنگ لگتے ہیں، دلوں میں زنگ لگتے ہیں۔ جس طرح لوہے میں زنگ لگتا ہے، یوں ہی دلوں میں زنگ لگتے ہیں۔ لیکن لوہے میں جو زنگ لگتا ہے وہ پانی کے سبب، دلوں میں جو زنگ لگتا ہے وہ برائی کے سبب۔ سمجھ رہے ہیں؟ دلوں میں جو زنگ لگتا ہے وہ برائی کے سبب۔ تو اب لوہے کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے اس کے سیکل سے لگڑ دیا جائے، مانج دیا جائے تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن دل کو صاف کرنے کے لیے دل تک ہاتھ پہنچے گا، دل تک ہاتھ پہنچے گا ہی نہیں، تو دل کو صاف کیسے کیا جائے؟ دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ ایک چیز تو یہ بیماری بتلایا کہ دلوں میں زنگ لگتے ہیں۔ اب دوسری چیز سبب کیا بتلایا؟ سبب یہ ہے کہ کس سبب سے یہ بیماری لگتی ہے۔ وہ سبب یہ ہے، سبب سن لیں، جس وجہ سے بیماری ہوتی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، لوگوں نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ بیماری ہوتی کیوں ہے؟ دلوں میں زنگ لگتے کیوں ہیں؟ دلوں پہ تالے پڑتے کیوں ہیں؟ سبب کیا ہے؟ کہ لوگوں نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ جب قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا تو اب یہ بیماری آئی۔ اچھا، اس بیماری سے نقصانات کیا ہے؟ اس بیماری کا نقصان یہ ہے کہ سماج میں پہلے تو یہ بیماری انفرادی طور پر آتی ہے، پہلے یہ بیماری انفرادی طور پر آتی ہے، کسی ایک فرد واحد کو لگتا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ انفرادی سے اجتماعی ہوتا ہے، ایک کے بعد دو، دو کے بعد چار، چار سے 8، 10، 20، 50، 100، پھر پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ اور جس ماحول میں، جس معاشرے میں یہ بیماری آتی ہے نا، اس بیماری کو، اس محلے کو تباہ کر دیتی، اس محلے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کیسی تباہی آتی ہے محلے میں؟ اچھا، اس بیماری کو پرکھیں گے کیسے، جانیں گے کیسے کہ یہ بیماری لگ چکی ہے؟ اس کو سمجھنے کی دیر نہیں ہوتی،
اس کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ آخر یہ بیماری آئی ہے کہ نہیں، کسے لگی ہے کسے نہیں لگی ہے، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کیسے جانتے ہیں؟ جس ماحول میں، جس معاشرے میں، جس سماج میں یہ بیماری آتی ہے نا، اس ماحول میں، اس معاشرے کے گھروں میں دیکھیں گے، اس کے گھروں کی بیٹیوں کے سروں سے شرم و حیا کی چادریں اتر جاتی ہیں۔ اس ماحول میں، اس معاشرے کے گھروں سے بیٹیوں کے سروں سے شرم و حیا کی چادریں اتر جاتی ہیں۔ جوان ہوٹلوں اور پارکوں میں عیاشی کرتے نظر آتے ہیں، بوڑھے چائے خانوں اور چوراہوں پر جوئے کے اڈے لگاتے نظر آتے ہیں، نوجوانوں کو دیکھیں گے شراب خانوں پہ نظر آ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ بیماری آتی ہے تو اپنے ساتھ کروڑہا بیماریوں کو لاتی ہے، اور ان بیماریوں کے سبب پتہ چل جاتا ہے کہ اب دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں، اب دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں، دلوں میں زنگ لگ چکا ہے، اس بیماری کا پتہ چل جاتا ہے۔ حضرات، ابھی میں نے تقریر شروع بھی نہیں کیا کہ سگنل آنے لگا، ختم کیا۔ بولیے آج کا ماحول کیا ہے جانتے ہیں؟ دیکھیے، دراصل ہم اور آپ زیادہ تر نعت سننے کے عادی ہو گئے، اور آج کل کے شعراء نے فلمی طرز کو اپنا لیا۔ فلمی دنیا کے کسی ایک بھی گانے ایسے نہیں ہیں جس گانوں پر نعت پاک نہ پڑھا جاتا، جس گانوں کے طرز پر نعت پاک نہ پڑھی جاتی، اور آپ بھی اسی کے عادی ہیں، اسی کو سننا پسند کرتے ہیں، اسی کو سننا بھی پسند کرتے ہیں آپ۔ لیکن میں آپ سے پوچھوں، کیا شراب کے پیالوں میں آب زمزم پینا جائز ہے؟ شراب کے پیالوں میں آب زمزم پینا جائز ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ تو جب شراب کے پیالے سے آب زمزم جیسا پاک مطہر چیز نہیں پیا جا سکتا، تو ذرا آپ یہ بتلائیں کہ ان گجریوں کے گانوں کے طرز پر نعت مقدس جیسی عظیم شے کیسے پڑھی جا سکتی؟ کیسے پڑھی جا سکتی؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ادھر سے ہی اس پر ابھارا گیا، لیکن پتہ نہیں، آپ کی خاموشی دیکھ کر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، چونکہ میں پہلی بار آپ کے دیار میں آیا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کیسی تقریر سننا پسند کرتے ہیں، لیکن میں تو ایسی ہی پسند کرتا ہوں۔ کیوں جانتے ہیں کیوں ایسی پسند کرتا ہوں؟ کیونکہ مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور قبر میں فرشتے پوچھیں گے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔